السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پپس میکرز اور ہم لوگ سیکھ رہے ہیں فوریکس کی بیسکس۔ اور اس سے پچھلے والی ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا سپورٹ اور ریزسٹنس کو 3 ٹرینڈز میں رہتے ہوئے، یعنی کہ بائی ٹرینڈ کے اندر ریزسٹنس ٹرینڈ لائن کیا ہوتی ہے، سپورٹ ٹرینڈ لائن کیا ہوتی ہے، اور ساتھ میں ہم لوگوں نے رینج باؤنڈ مارکیٹ کے اندر ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس کا ذکر بھی کیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس رینج باؤنڈ مارکیٹ کے علاوہ ہمارے کس کام آتی ہے، اور ہاریزونٹل زونز کیا چیز ہوتے ہیں، اور ہم لوگ ان دونوں چیزوں کو کیسے ٹریڈ کرتے ہیں ریل مارکیٹ کے اندر۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو پکچر دکھا کر ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کروں گا، اور پھر ریل چارٹ کے اوپر آپ لوگوں کو سپورٹ اور ریزسٹنس لگا کر دکھاؤں گا کہ یہ ورک کیسے کرتی ہے۔ تو یہ جناب ہمارے پاس آ گیا ہے ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس کی لائنز، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ایک ویڈیو کے اندر پچھلے لیکچرز کے اندر بتایا تھا کہ ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم لوگ کسی بلڈنگ میں کھڑے ہوں اور اس کا جو سپورٹ ہے وہ ہمارا فرش ہے اور جو ریزسٹنس ہے وہ ہماری چھت ہے، اور جیسے جیسے ہم ان چیزوں کو بریک کرتے ہوئے اوپر یا نیچے کی طرف جائیں گے تو سپورٹ ہمارے لیے ریزسٹنس بنتی جائے گی اور ریزسٹنس ہمارے لیے سپورٹ بنتی جائے گی۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں نے آج سمجھنا ہے۔ ہمارے پاس یہاں 3 ٹوٹل لائنیں ڈرا ہوئی ہوئی ہیں، ایک یہ والی، ایک یہ سینٹر والی، اور ایک یہ اوپر والی۔ تو اس میں جو سب سے نیچے والی لائن ہے وہ ہماری سپورٹ لائن ہے، یعنی کہ یہ ہماری سپورٹ ہے اور یہ ہماری ریزسٹنس ہے۔ فی الحال مارکیٹ یہاں پر ٹریڈ ہو رہی ہے، اور نیچے والی ہماری سپورٹ ہے اور اوپر والی ہماری ریزسٹنس ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر جب مارکیٹ نے اس کو بریک کر دیا تو یہ دیکھیں ہمارا جو ریزسٹنس تھا وہ ہمارا سپورٹ بن چکا ہے، کیونکہ اب ہم اس سے اوپر آ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے اس کو ایز اے سپورٹ لینا شروع کیا، اور اوپر والی جو لائن تھی اس کو ایز اے ریزسٹنس لینا شروع ہو گئی، اور ایٹ دی اینڈ جب یہ اس کو بھی بریک کر کے اوپر نکل جائے گی تو پھر یہ اس کو بھی ایز اے سپورٹ لے گی، اور اس سے اوپر جو ہماری ہاریزونٹل لائن ہوگی اس کو ایز اے ریزسٹنس لیتی رہے گی۔ تو مارکیٹ کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ آپ کسی بھی میتھڈ کے اندر کام کر رہے ہوں، کسی بھی چارٹ پیٹرن کو دیکھ کر کام کر رہے ہوں، سپورٹ اور ریزسٹنس ہر جگہ پر آپ کے کام آتا ہے، اور سپورٹ اور ریزسٹنس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، چاہے وہ ٹرینڈ کی سپورٹ ہو، چاہے ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس ہو۔ اور ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس کی اس کے علاوہ بھی کچھ خصوصیات ہیں، وہ جب ہم چارٹ کے اوپر جائیں گے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس زیادہ دیر پا ویلڈ رہتے ہیں، اس کو بھی ہم لوگ ریل چارٹ کے اوپر جا کر دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں ریل چارٹ کے اوپر، اور ریل چارٹ کے اوپر میں ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس پہلے مارک کر لیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، اور صرف وہاں پر مارک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا کہ مارکیٹ جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ پکچر دکھا کر کہ مارکیٹ سپورٹ اور ریزسٹنس کو کیسے اہمیت دے رہی ہے، سپورٹ سے اٹھ رہی ہے، ریزسٹنس سے گر رہی ہے۔ جب ریزسٹنس کو بریک کر کے اس سے اوپر جاتی ہے تو اس کے بعد آیا کہ اسے ایز اے سپورٹ لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی، اور اس کے اوپر والی جو ریزسٹنس یعنی کہ نئی ہماری ہاریزونٹل لائن ہے اس کو ایز اے ریزسٹنس لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی۔ تو کیا یہ جو میں نے آپ لوگوں کو باتیں بتائی ہیں یہ درست بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور مارکیٹ ایسے ریئیکٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں ریل چارٹ کے اوپر۔ تو جناب یہ کھل گیا ہے چارٹ ہمارے سامنے، اور یہ چارٹ ہے ہمارا گولڈ کا، اور گولڈ کے اندر میں نے ڈرا کر لی ہیں جناب اللہ ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس، اور اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سب سے پہلے میں نے ایک سپورٹ ڈرا کیا ہوا ہے، مارکیٹ اس کو ایز اے سپورٹ لے کر کم از کم 3 دفعہ اٹھی ہے، پہلے یہاں سے پھر یہاں سے، اور ہمارے پاس اس سے پہلے جو ریزسٹنس لائن تھی یہ والی، مارکیٹ اس کو ایز اے سپورٹ پہلے لیتی رہی ہے۔ آپ کو یہ چیز یہاں پر دیکھیں، مارکیٹ اس ایریا کو ایز اے سپورٹ پہلے لیتی رہی ہے، سپورٹ کو اس نے بریک کیا، پھر اس کو ایز اے ریزسٹنس لیا، ریزسٹنس لینے کے بعد نیچے آئی، اب یہ والا اس کا ہمارا ایریا ہے، اس کو ایز اے سپورٹ لے رہی ہے، پھر واپس جب اوپر گئی تو اسی ایریا کو جو کہ ہمارا ریزسٹنس تھا اگین ایز اے ریزسٹنس لیا، اور ایٹ دی اینڈ اس کو بریک کر دیا۔
جب بریک کر کے اوپر گئی تو اوپر اس نے ایک نئی ریزسٹنس بنا لی، اور یہاں پھر جب واپس نیچے آئی تو پھر اسی لائن کو اس نے ایز سپورٹ لیا۔ تو یہ جو سپورٹ اور ریزسٹنس، ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس ہیں، یہ دیر پا تک ویلڈ رہتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مثال دی تھی کہ اس کو بریک کرنے کے لیے مارکیٹ کو کم از کم 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ اس کو ٹکر مارتی ہے، تو اس کے بعد یہ جا کر کمزور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مارکیٹ نئے لیولز بناتی ہے۔ تو ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس دیر پا ویلڈ رہتے ہیں۔ آپ ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس کو ڈفرینٹ جگہ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ آج اگر مارکیٹ ایک ایریا کو رسپیکٹ دیتی ہوئی اٹھ رہی ہے، مثال کے طور پہ آپ اسی ایریا کو لگا لیں، اس والے ایریا کو، تو یہاں سے آپ نے اس کو 1-2 دفعہ ابھی ٹریڈ کر لیا، لیکن آپ اسے مارک کر کے رکھیں گے، یہ فیوچر میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ مستقبل میں جب بھی مارکیٹ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد جب بھی واپس نیچے آئے گی، تو اس کے اوپر لگ کر 1 دفعہ لازمی اٹھے گی، 1 یا 2 دفعہ، اور یہ 3 دفعہ ہم لوگ اس چیز کو ٹریڈ کرتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی ایک ہاریزونٹل لیول کو کم از کم 3 دفعہ ٹریڈ کرنا سیف ہے۔ 3 دفعہ کے بعد وہ کیونکہ کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر مارکیٹ نئے لیولز بناتی ہے، تو ہم لوگ ساتھ ساتھ نئے لیولز بھی ڈرا کرتے رہتے ہیں، اور پرانے لیولز کو بھی مارک کر کے رکھتے ہیں کہ مارکیٹ یہاں پر آئے گی تو کم از کم 3 سے 4 دفعہ ان ایریاز کو لازمی رسپیکٹ دے گی۔ تو ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس بہت ہی کام کی چیز ہے، اور ہاریزونٹل زونز بھی ہوتے ہیں۔ ہاریزونٹل زونز لگانے کا طریقہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ اس کے اوپر بتا دوں گا، اور یہ ساری چیزیں سمجھانے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس بنتے کیوں ہیں۔ اب یہ لائنیں یہاں پر تو میں لگا رہا ہوں، لیکن آپ لائنیں تو میں نے ابھی لگائی ہیں، لیکن یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو تھی نا جس کو لگ کر مارکیٹ بار بار رسپیکٹ دے رہی ہے اور یہاں سے اٹھ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میتھڈ ہے یہ ورک کرتا ہے، لیکن یہ بنتا کیسے ہے؟ تو کسی بھی ایک لیول سے جب مارکیٹ ریجیکٹ ہوتی ہے تو جتنے بھی ٹریڈرز ہیں، چاہے وہ بڑے ٹریڈر ہیں یا چھوٹے ٹریڈر ہیں، اس ایریا کو مارک کر لیتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو مارکیٹ کو اگین اٹھائے گی، اور وہاں پر پینڈنگ آرڈرز چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بائی لیمٹس اور سیل لیمٹس لگانے کا طریقہ بتایا تھا۔ تو ہر ٹریڈر ان جگہوں کے اوپر بائی لیمٹس لگا کر چھوڑ دیتا ہے، یا جو سیلرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے ہی مارکیٹ یہاں پر آئے، کیونکہ یہ اچھا ایریا، یہاں سے مارکیٹ کا اگین اٹھنے کا چانس ہے، یعنی کہ مارکیٹ گرتی بھی آ رہی ہے، یہاں سے گرتی بھی آ رہی ہے نیچے کی طرف، تو جو سیلرز ہیں ان لوگوں نے یہاں کا اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوگا کہ یہاں سے مارکیٹ 2-3 دفعہ اٹھ چکی ہے تو یہ اچھا سپورٹ ہے، تو وہ لوگ یہاں کا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہاں پر پہنچے ہم لوگ اپنی پروفٹ بک کر کے نکل جائیں۔ اور جو بائرز ہوتے ہیں انہوں نے یہاں پر اپنی بائی لیمٹس لگائی ہوتی ہیں کہ جیسے یہاں پر مارکیٹ آئے ہماری بائی کی ٹریڈ ایکٹیو ہو جائے، تو جیسے ہی اس ایریا کے اندر مارکیٹ آتی ہے تو سیلرز نکل جاتے ہیں اور بائرز اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر بائرز کا مومنٹم ہائی ہو جاتا ہے کہ سیلرز کم ہو گئے اور بائرز بڑھ گئے، تو پھر مارکیٹ اٹھنا سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور جہاں پر بائرز زیادہ ہوں گے، یہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جب مارکیٹ کے اندر بائرز زیادہ ہوں گے تو مارکیٹ بائی میں جائے گی، جب سیلر زیادہ ہوں گے تو مارکیٹ سیل کے اندر جائے گی، اور ٹرینڈ جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بنتے ہیں، وہ بڑی انسٹیٹیوشنز بناتی ہیں اور ہم لوگ ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، تو یہ بھی بیسیکلی وہی طریقہ ہے۔ ہاریزونٹل سپورٹ ریزسٹنس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا، یہ ہر ٹائم فریم کے اندر کام کرتے ہیں، آپ M30 کے اندر لگا لیں، M15 کے اندر، M5 کے اندر، یا H1 H4 ڈے 1 اور ویکلی، جس ٹائم فریم میں آپ لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ چیز ذہن میں لازمی رکھیں کہ چھوٹے ٹائم فریم کی سپورٹ ویک ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹائم فریم چھوٹا ہے، وہ چھوٹا ٹرینڈ ہے، تو اس نے جلدی بریک ہو جانا ہے، لیکن جو بڑا ٹائم فریم ہوتا ہے اس کا سپورٹ یا ریزسٹنس زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک بڑے ٹائم فریم کا سپورٹ یا ریزسٹنس ہوتا ہے، اور جو بڑے ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ بڑے ٹائم فریم کو ٹریڈ کرتے ہیں، تو بڑے ٹائم فریم کو کھول کر آپ لوگ مین ایریاز مارک کریں، جس طریقے سے میں نے مارک کیے ہوئے ہیں، ایک بڑے ٹائم فریم کے اندر ایک بڑے ایریاز مارک کریں سپورٹ اور ریزسٹنس کے طور کے اوپر، جیسے ہی یہاں پر مارکیٹ آئے تو آپ لوگ ٹریڈ کیا کریں، اور جیسے ہی ٹریڈ لگائیں، اگر بائی کی ٹریڈ لگائیں، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، یہ ہمارا پہلے سپورٹ تھا، بعد میں ریزسٹنس بن گیا، تو جب ہم یہاں سے بائی کر رہے تھے تو ہم جب جیسے ہی مارکیٹ اس سپورٹ لائن کو بریک کر کے نیچے آ جائے گی تو ہم لوگ اپنی ٹریڈ لاس کے اندر کاٹ دیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی کسی بھی ٹریڈ کو کھلے نہیں چھوڑنا، اور جب اس کو ایسے ریزسٹنس لے اور ہم لوگ سیل کریں تب بھی ہم لوگ اس کو کلوز کر دیں گے اپنی لاس کے اندر، اور ہولڈ رکھیں گے پروفٹ کے اندر۔ لاس کے اندر ہم لوگوں نے چھوٹے لاس میں نکل جانا ہے، پروفٹ کے اندر آپ کی مرضی ہے، اگر لانگ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھی لانگ ہولڈ کر لیں، اگر جلدی نکلنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی پر ہے۔
اب سٹاپ لاس، رائٹ سٹاپ لاس کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو کتنا نقصان برداشت کرنا چاہیے کسی بھی ایک ٹریڈ کے اندر، وہ ہماری سائیکلوجی کی کلاسز کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی اس کو میں ڈیٹیلڈ ایکسپلین کروں گا۔ پاکستان میں کوئی بھی بندہ سائیکلوجی کے اوپر کوئی لیکچرز نہیں دے رہا، انشاءاللہ تعالی میں ماسٹر پیسز ڈالوں گا سائیکلوجی کے اوپر، کیونکہ سائیکلوجی اس مارکیٹ کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور ساتھ میں اس بیسک کے اندر میں آپ لوگوں کو بہرحال ایس ایل کی قسمیں بتا دوں گا کہ کون کون سے ایس ایل ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو کون سے ایس ایل رکھنے چاہیے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔